ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل رائے اسرار کو سبسکرائب کریں۔ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا۔ یہ ہے اقرار باللسان، اس کی حیثیت قانونی ایمان۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت who is a Muslim and who is not a Muslim، یہ لیگل کوسچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان، میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ کوئی نہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکس ہے، بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں۔ المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید، حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ، تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے، لیکن محبت کتنی۔ اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے بعد، ان سے غلطی ہو گئی۔ ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو، اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ، اسامہ کے ہاتھ، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی۔ کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی۔ طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط۔ اللہ شرط قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم، لیکن اصل ایمان دل میں۔ یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات، آیت نمبر 14 ہے یہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت کو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر، اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ، اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چلے، اور چل کر اسلام لے آئے۔ اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ، ان کی تین حالتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لا تو وہ مومن ہو گئے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا، بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے، نہ ایمان نہ نفاق۔ وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا
رہا ہے، پھر دیکھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے۔ جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق، جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات۔ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم۔ صرف آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیا، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال۔ ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لی۔ تو یہ ایمان ہے اصل شے جو دل میں داخل۔ چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن، لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر چھپا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل، اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا، یہ تاکید کے لیے ہو، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، ایمان you have to be accepted as مومن، تو بتانا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، الیقین، علم الیقین، ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات۔ ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ احسان، یقین کا وہ درجہ۔ تو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں، لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے 2 درجے ہیں، ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس میں آپ کو شاید حیرت، ہمارے 2 سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آرا رکھتے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں، وہ ایک علیحدہ
ڈسٹنس، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول و عمل ویزید و ینقص۔ ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے، عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ، ان کا ذہن قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ۔ چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گئے۔ شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہے، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول۔ المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات ہے۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اب دوسری شرط وعمل الصالحات۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑے۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے، اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت۔ صالح اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار، ثم رددناہ اسفل سافلین، پر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں مانی کیسا، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا ہے۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گئے۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں،
جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب. تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک نے وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے. ڈیوائن سپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے. ڈیوائن سپارک ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے. لیکن آج کا انسان خاص طور ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا، سوشالوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں. یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے. وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، اب غلط ہے اس میں. گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں. اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں. عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ سورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل نہیں ہوئی. عمل صالح ایک ہی تھا، ایک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے. چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے، انگارے زمین پر بچھا دی، دہکتے ہوئے انگارے. کہا اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں. اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا. ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم حضور نے دیا، لہذا لیٹ گئے. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جب یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات. اور زد علیہ، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات. اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، hammer them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے. بہت بہت تکرار. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کیسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے حساب کتاب. بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام، یہ دونوں آئیں. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے لو، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشن یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کی شریعت، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے.
تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا، اب ذرا چند احادیث حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا. امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لرز گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی. مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں. کہا توبہ تو ایمان واپس. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس. یہ اللہ کا بڑا فضل کرم. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو، پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو، لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں ابھارا. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن ساتھ ہے، آپ علیحدہ. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص کو فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے، گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے جو پوری زندگی کے اوپر حق. یہ نوٹ کر لیجیے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ. حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر 2 خواص، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت شدت سے وہ کام. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھ رہا ہے وہی تو کہے گا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی، اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت، ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا،
پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے، فزیکل فینومین۔ نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا۔ اگر آپ کو اللہ نے ہدایت، شیئر اٹ ود ادرس، شرافت، مروت۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند۔ اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کریے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد۔ اور ایک ہی بات ہے، حمیت۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنا رہا ہوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب، حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا بأہل۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر، جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ۔ اعلی فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں۔ اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے۔ جبرائیل ہے، اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی۔ اب جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ، اس سے چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا نا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے رونے جا رہے، یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم۔ لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو، اور پھر یہ ہے تعلق تواصی حق کا، ایمان اور عمل صالح۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تواصی بالحق، اصطلاحات بہت، حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا، حق ہے نا، اللہ کی ذات حق، ذالک بان اللہ هو الحق۔ تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، یہ بھی تواصی بالحق۔ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی تواصی بالحق۔ اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک۔ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے کرکٹ، آپ تو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی،
मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक एक किताब है, और इसी तरीके से और इसमें ये कि इमाम मालिक के पैरोकार, हालांकि इमाम मालिक मदीने के दारुल हिजरा के इमाम हैं, वो रफ़े यदैन नहीं करते, इमाम शाफी के करते हैं, इमाम मालिक के नहीं करते, इमाम अबू हनीफा के नहीं करते। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल जो मोजज़ा है हुजूर का और इस्लाम का वो ये है कि 1400 बरस गुजर गए, लेकिन नमाज के ज़िमन में इतना इख्तिलाफ नहीं है कि तमाम मुसलमान बाजमात नमाज ना पढ़ सके। देखिए, रफ़ा यदैन करने में जमात टूटी नहीं, आपने किया या नहीं किया, जमात की फॉर्मेशन बरकरार रही। फर्ज कीजिए कोई शख्स ये समझता कि पहले सजदा है फिर रुकू है, तो अब ये दो आदमी साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, जिनमें से एक के नजदीक पहले रुकू है फिर सजदा है, दूसरा ये समझता है कि नहीं पहले सजदा फिर रुकू है, नहीं हो सकता, उनकी जमात अब जमा नहीं हो सकता। या किसी का ये ख्याल हो कि जैसे हर रकत में रुकू है कि सजदा भी एक है, वो एक सजदा करके खड़ा हो जाए। अब जाहिर बात है दूसरा शख्स जिसके नजदीक दो सजदे वो एक और सजदा करेगा, परमिशन टूट गई, अब वो साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। 1400 बरस बीत गए, मशरिक़ बईद से मगरिब बईद, पूरी दुनिया, आज तो कोई कोना है ही नहीं जहां मुसलमान ना हो। लेकिन जो सॉलिड मुसलमान जो है वो तो आप समझिए कि इंडोनेशिया से लेकर मॉरिटानिया तक तो मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी फॉर्मेशन टूटती हो, कोई ऐसा मसलक नहीं है जिसमें यह ख्याल हो कि मगरिब की रकत में दो है जैसे फजर की है, नहीं, कोई 3 रकतें हैं। कोई ऐसा मसलक नहीं जिसमें यह मालूम हो कि फजर की रकतें 3 है 2 नहीं है, कोई नहीं। असर की 2 है या 4 6 है, वही रकत की तरतीब, पहले खड़े होना है फिर रुकू है फिर खड़े होना है फिर सजदे में जाना है फिर बैठना है फिर सजदा फिर खड़े होना। फॉर्मेशन नहीं टूटती, शिया हो सुन्नी हो, और उसमें हनफी हो मालिकी हो शाफी हो हम्बली हो जैदी हो जाहिरिया हो, कोई भी हो, कसे बाशद तमाम मुसलमान मिलकर जमात से नमाज अदा करेंगे और उनकी जमात टूटती नहीं। ये है जिसको हमें समझना चाहिए। ये क्यों है? सल्लू कमा रहे तो मुनी उसल्ली, कि हुजूर की को जिस तरह देखा सहाबा ने नमाज पढ़ते हुए वैसे नमाज पढ़ रहे, सहाबा ने वैसे नमाज पढ़ी, फिर आपके बाद ताबईन ने उसी तरीके से नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद तबे ताबईन ने पढ़ी, नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल हुआ। ताकि थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ अगर है तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इल्म में इससे पहले भी आ चुका होगा और अभी भी आपको याद दहानी करा दी गई है कि मेरी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह ताला का इंसानों से वाहिद मुतालबा। आप हजरात में से बहुत से लोग हैरान भी हुए होंगे कि वाहिद मुतालबा क्या माने। अल्लाह के तो मुतालबे बहुत है, नमाज पढ़ो 5 वक्त, रोजा रखो रमजान का, साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करो, और साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, अपना माल खर्च करो अल्लाह की राह में, खिंजीर मत खाओ, मुर्दार मत खाओ, खून मत खाओ, और जो चीजें अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा की गई हो उनका गोश्त मत खाओ, शराब न पियो, सूद मत खाओ, जुआ मत खेलो। शरीयत के अहकाम जितने भी है वो अल्लाह के मुतालबात है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम एक लफ्ज में कहना चाहें कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, एक लफ्ज, उसके लिए मैं आपको एक हदीस भी सुना दूं। एक बद्दू सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, देहाती थे। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं ज्यादा बातें ना समझ सकता हूं ना याद रख सकता हूं, मुझे तो बस कोई एक बात ऐसी बता दो कि मैं उसको मजबूती से थाम लूं और मेरी निजात हो जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये तुम क्या बेवकूफी वाला सवाल कर रहे हो, तो एक बात तो नहीं है, इनकी तो बहुत सी बातें। आपने तो हमें भी उसूल बताया है कि कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू किया करो उनकी अक्ल और फहम के मुताबिक। लिहाजा आपने जवाब दिया कुल आमन्तु बिल्लाह तुम इस्तक़िम, बात खत्म, कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फिर इस पर जम जाओ। अब यह कहना तो आसान है मैं अल्लाह पर ईमान लाया, लेकिन जम जाना तुम इस्तक़िम, इस इस्तिक़ामत में क़यामत मुज़मर है। इसी तरह एक लफ्ज में अगर आप अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को जमा करना चाहें तो वो लफ्ज इबादत है। अभी मैंने सबसे पहले आपको सूरह नूर। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात के लिए हमारे चैनल राह इसरार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।